بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز۔ کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں چینی زبان کے مرکز کے قریب ایک خودکش حملے میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی سی ٹی ڈی کے انچارج راجہ عمر خطاب نے صحافیوں کو بتایا کہ منگل کو ہونے والے دھماکے خودکش دھماکہ تھا اور یہ ایک خاتون نے کیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ انتہا پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تنظیم کی جانب سے خاتون خودکش حملہ آور کو استعمال کیا گیا۔ کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے والی خودکش حملہ آور خاتون شاری بلوچ عرف برمش تھیں۔ خودکش حملہ آور خاتون کے حوالے سے ان کے رشتہ دار اور اہل خانہ سے بی بی سی کو فون کے ذریعے حاصل ابتدائی معلومات کے مطابق ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے نظر آباد سے تھا۔ خودکش حملہ آور خاتون نے 2014 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ کی تعلیم مکمل کی، جبکہ 2015 میں بلوچستان یونیورسٹی سے زولوجی میں ایم ایس سی کر رکھی تھی۔ وہ بلوچستان کے ضلع تربت ہی میں شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ تھیں اور گورنمنٹ گرلز مڈل سکول کلاتک میں استاد کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے بی بی سی کو ای میل کے ذریعے فراہم کی گئی معلومات کے مطابق خاتون خودکش حملہ آور کا نام شاری بلوچ عرف برمش تھا اور ان کے شوہر ڈاکٹر حیبتان بشیر بلوچ ایک ڈینٹسٹ ہیں۔ شاری بلوچ 2 بچوں کی ماں تھی۔ ان کے دونوں بچے تقریباً 5 سال تک کی عمر کے ہیں۔ ان کے ایک رشتہ دار نے بی بی سی کو بتایا کہ شاری بلوچ 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں اور سب ہی تعلیم یافتہ ہیں۔ کالعدم تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بی ایس او آزاد کے ایک رکن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شاری بلوچ تنظیم کی جانب سے منعقدہ احتجاجی مظاہروں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیتی تھیں، مگر ان کے پاس کسی تنظیم کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے مطابق شاری بلوچ گزشتہ 2 برسوں سے ان کے مجید بریگیڈ کا حصہ تھی۔ بلوچستان لبریشن آرمی کا دعویٰ ہے کہ مجید بریگیڈ میں اس وقت کثیر تعداد میں بلوچ خواتین فدائین شامل ہیں۔ شاری بلوچ کے رشتہ دار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شاری کے خاندان میں کوئی بھی شخص جبری گمشدگی یا سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا، لہٰذا یہ تاثر کہ انہوں نے ایسا کسی ذاتی بدلے کے لیے کیا درست نہیں ہے۔ تربت سے صحافی محمد زبیر سے بات کرتے ہوئے ان کے محلے کے افراد کا کہنا تھا کہ شاری بلوچ بظاہر ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے مطابق بظاہر یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ مذکورہ خاتون ایک خودکش بمبار تھی۔ شاری بلوچ کے رشتہ دار اور اہل علاقہ کے مطابق ان کے خاندان کے دیگر افراد مختلف سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، جن میں ان کے والد اور بھائی بھی شامل ہیں۔ کالعدم تنظیم بی ایل اے کے مطابق شاری بلوچ 6 ماہ پہلے بلوچستان کے علاقے کیچ سے کراچی منتقل ہوئی اور 1.5 ماہ پہلے بہن کی شادی میں شرکت کے لیے کیچ گئی تھیں۔ خاندانی ذرائع نے صحافی محمد زبیر کو بتایا کہ وہ اس بارے میں لا علم ہیں کہ شاری بلوچ کب کالعدم بی ایل اے سے منسلک ہوئی اور انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ تاہم بی بی سی نے جب شاری بلوچ کے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کا فون مسلسل بند پایا گیا۔ واضح رہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے خودکش حملے میں سرکاری طور پر ایک خاتون حملہ آور کی شناخت کی گئی ہے، تاہم سیکورٹی اداروں کی جانب سے اب تک تحقیقات میں اس حملے میں شاری بلوچ کا نام نہیں لیا گیا۔ بی بی سی کو تمام معلومات کالعدم تنظیم بی ایل اے شاری بلوچ کے رشتہ داروں اور مقامی افراد سے حاصل کردہ ہیں، تاحال سرکاری طور پر ان معلومات کی تصدیق بھی نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کی جانب سے خاتون خودکش حملہ آور کا استعمال کیا گیا ہو، لیکن وہ ایسا کرنے والی پہلی شدت پسند تنظیم نہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اس سے قبل بھی شدت پسند تنظیموں کی جانب سے خواتین خودکش حملہ آوروں کا استعمال کیا جا چکا ہے۔
आज से तकरीबन 22 बरस कबल 6 नवंबर 2000 को पाकिस्तान के बड़े उर्दू अखबारात में शुमार होने वाले रोजनामा नवाए वक्त के कराची में वाक़ दफ्तर पर एक बम हमला, जो कराची और पाकिस्तान में होने वाला पहला खुदकश हमला करार दिया जाता है, एक खातून ने ही किया था। इस हमले में मुबैना हमला आवर खातून और निवाए वक्त के 3 मुलाजमीन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 मुलाजमों समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। ऐसी ही एक और मिसाल 2005 में मिलती है, जब सिक्योरिटी एहलकारों ने एक ऑपरेशन के दौरान 2 बहनों आरफा बलोच और सबा बलोच को इंतहा पसंद तंजीम लश्कर झंगवी के लिए खुदकश हमले के लिए ट्रेनिंग हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जबकि एक खातून खुदकश हमला आवर ने दिसंबर 2010 में खैबर पख्तूनख्वा के कबैली जिला बाजोड़ यानी साबका बाजोड़ एजेंसी में हमला इस वक्त किया जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत वहां के मकामी अफराद में खुराक तकसीम की जा रही थी। इस हमले में 43 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 2010 ही में 12 साला अफगान पनाह गुज़ीन लड़की मीना गुल ने सिक्योरिटी एहलकारों के सामने इतराफ किया था कि तालिबान की जानिब से इसे खुदकश हमले के लिए तरबियत दी गई और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ऐसे मुतअद्दिद सेल मौजूद हैं जहां लड़कियों को खुदकश हमले की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में खातून की जानिब से एक और खुदकश हमला 25 जून 2011 में किया गया, जब अजबुक जोड़े ने डेरा इस्माइल खां के पुलिस स्टेशन के करीब खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया था। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद पर 2012 में मोहम्मद एजेंसी पर खुदकश हमला किया गया, जिसमें हमला आवर खातून थी। काजी हुसैन अहमद इस हमले में महफूज रहे, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। जून 2013 में खातून हमला आवर ने सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की बस को कोयटा में निशाना बनाया, जिसमें खवातीन समेत 25 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इंतहा पसंद तंजीम लश्कर झंगवी ने कबूल की थी। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2002 से 2017 के दरमियान पाकिस्तान में 460 खुदकश हमले हुए, जिसमें 6 खवातीन हमला आवरों की जानिब से हमले किए गए। इसके अलावा जब शिद्दत पसंद तंजीम नानिहाल दौलत इस्लामिया की जानिब से शाम में इस्लामी रियासत का क़याम का दावा किया गया, तो पाकिस्तान से भी चंद खवातीन मुबैना तौर पर इसका हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान से शाम गई थी। मंगल को कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला खुदकश हमला भी खातून हमला आवर की जानिब से किया गया। अगरचे ये पहली मर्तबा है कि किसी बलोच अलहदगी पसंद तंजीम की जानिब से खातून हमला आवर का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन 2008 में बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से एक बाजार में बारूदी मवाद के जरिए धमाका किया गया था, जिसको नस्ब करने में खवातीन ने किरदार अदा किया था। अगर खवातीन में शिद्दत पसंदी के रुझानात की तारीख का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि खवातीन की जानिब से शिद्दत पसंद तंजीमों का हिस्सा बनने के पीछे मुख्तलिफ अवामिल और वजूहात रही हैं। चेचनिया में इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से रूसी फौजियों के खिलाफ खवातीन खुदकश हमला आवरों का इस्तेमाल 2000 के अवाइल में किया गया। इन खुदकश कार्रवाइयों में शिरकत करने वाली ज्यादातर ऐसी खवातीन थी जिनके शौहरों, भाइयों या वालिदैन को रूसी फौजियों की जानिब से हलाक किया गया। इसलिए इनके लिए ब्लैक विडोज यानी स्याह बेवाओं का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इन खवातीन की जानिब से शिद्दत पसंद तंजीम का हिस्सा बनना अपने प्यारों के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेना था। इसी वजह से ही यह तस्वुर भी आम हुआ कि खवातीन ज्यादातर शिद्दत पसंद तंजीमों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा किसी जात की बदला लेने की नीयत से करती हैं और दहशतगर्द तंजीम इनके गम और गुस्सा का फायदा उठाते हुए इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने पर आमादा करती है। मगर खवातीन में शिद्दत पसंदी के रुझानात का जायजा लेने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि खातून खुदकश हमला आवर बनने के पीछे हमेशा यही वजह होती है। इनके मुताबिक अलकायदा, तामिल टाइगर्स और नाम निहाद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और बोको हराम में पढ़ी लिखी खवातीन की शमूलियत और इनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लेने
سے اس تاثر پر سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ ان کارروائیوں میں حصہ لینے والی خواتین نہ صرف باشعور اور تعلیم یافتہ تھیں بلکہ ان کے خاندان والوں کے ساتھ کسی ریاست یا تنظیم کی جانب سے ناانصافی کی کوئی تاریخ نہیں تھی جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایسا بدلہ کی نیت سے کیا ہو، بلکہ یہ خواتین ان تنظیموں کے نظریہ کی پیروکار تھیں۔ ان میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے لیے لاہور میں خود کش حملہ کرنے کی ارادہ رکھنے والی نورین لغاری، جنہیں حملے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 2015 میں ایک حملے میں ہلاک ہونے والی پاکستانی نیاد امریکی شہری تاشفین ملک شامل ہیں۔ یہ دونوں خواتین نہ صرف خود تعلیم یافتہ تھیں بلکہ ان کا تعلق پڑھے لکھے خاندان سے بھی تھا۔ تاشفین ملک ایک بچی کی ماں بھی تھی اور ان کی ہلاکت کے وقت اس کی بچی کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اور کتاب میکنگ آف ہیومن بونز میں انسانی بموں کی تیاری کے مصنف ڈاکٹر خرم اقبال کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیموں کی جانب سے خواتین خود کش حملہ آوروں کو اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹارگٹ کے قریب ترین جا کر زیادہ تباہی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کے پردے کا احترام کرتے ہوئے ان کی زیادہ تلاشی نہیں لی جاتی، جس کی وجہ سے یہ خواتین حملہ آور نہ صرف اپنے کپڑوں میں دھماکہ خیز مواد چھپانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں بلکہ اکثر سیکورٹی چیک پوائنٹس سے بغیر تلاشی سے بھی گزر جاتی ہیں۔ ڈاکٹر خرم اقبال کا کہنا ہے کہ خاتون حملہ آور کو استعمال کرنے کا مقصد اپنی تنظیم اور اس کے نظریہ کی تشہیر کرنا بھی ہے، کیونکہ جب بھی خاتون حملہ آور خود کا حملہ کرتی ہیں تو میڈیا میں اسے زیادہ کوریج دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر خرم کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شدت پسند گروہ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب خواتین نے بھی ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ اگرچہ اسلامی انتہا پسند تنظیموں جیسا کہ القاعدہ یا طالبان نے کبھی کھل کر اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی کارروائیوں میں خواتین خود کش حملہ آوروں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں خواتین کو اس کام کے لیے بھرتی کیا۔ ڈاکٹر خرم کے مطابق اگر شدت پسندی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو سیکولر شدت پسند تنظیموں نے اپنی کارروائیوں میں خواتین کا استعمال زیادہ کیا اور کھل کر اس کی تشہیر بھی کی گئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ابوذر غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔